ایمبیسیڈرز تھے وہ آتے تھے، وہ بات کرتے تھے جناب یہ جو بلاسفیمی کے حوالے سے جو آپ کا لا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے اور یہ تو نہیں ہونا چاہیے فلاں فلاں. میں ان کو بتاتا ہوں بھائی اگر آپ غور کریں تو یہ جو قانون ہے یہ دراصل اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہے. وہ اس لیے کہ اگر قانون ہے اور جیسے ابھی یہاں بتایا کہ جناب یہ ہمارے دوست رانا اکبر قابی صاحب نے الحمدللہ وہ اس مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنا صحیح کردار ادا کیا ہے الحمدللہ. تو قانون تھا تو آپ نے یہ کیا نا. اگر قانون نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ پھر ہر شخص کے خون میں ابال اٹھتا، وہ اس کے عدالت تک جانے کی اور یہ تمام مقدمے بازی کی نوبت ہی نہ آتی. جیسے ہوتا ہے ہمارے لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے اور بعض اوقات لوگوں کو غلط طور پر موٹیویٹ کر کے اور جناب اشتعال انگیزی کر کے اور غلط خبریں پہنچا کے اس طرح کا تو غارت گری کا بازار گرم کیا جاتا ہے جس پر ہماری قوم کی بحیثیت قوم ہمارے سر جھک جاتے ہیں اور دنیا کے سامنے ہمیں وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں. وہ سب باتیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر قانون ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ہم لوگوں کو یہ امید دلائیں کہ قانون کے مطابق عمل ہوگا تو ایسی صورت میں پھر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ جیسے ہی قرآن مجید کی بے حرمتی کی بات آئے یا شان رسالت میں گستاخی کی بات آئے لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو اعتماد نہیں ہے کہ عدالت سے ان کو انصاف ملے گا. ان کو یہ خیال آتا ہے کہ جناب یہ جائیں گے اور وہاں پر وہ کسی بھی بہانے سے ان کو ریلیف مل جائے گا، ان کو جناب ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا، وہاں پر یہ پھلتے پھولتے رہیں گے اور ساری زندگی ہمارے لیے یہ مذاق، ہمیں مذاق کا نشانہ بناتے رہیں گے. یہ کیا انہوں نے کر لیا اور یہ جناب فنا فنا. لیکن اب قانون کے مطابق اگر عمل ہوگا اور عدالت سے ان کو سزا ملے گی تو کوئی بھی شخص پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، پھر عدالت میں جائیں گے، پھر اس کو اس کے مطابق سزا دلوائیں گے. اب آج کل جو یہ ہو رہا ہے آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں وہ اس مجرم کو چھڑوانے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں یہ انصاف کے اوپر دھبا بن جاتی ہیں. بہرحال معاف کیجیے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں چند گزارشات میں پیش کرنا چاہوں گا. وَلِلَّهِ عزت و عزت ہے اللہ کے لیے. اب یہ بات تو ظاہر ہے کسی دلیل کی ضروری محتاج نہیں ہے، عزت تو اللہ کے لیے ہے. وہ بلکہ وہ تو عزت دینے والا ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. ولی رسول ہے، اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے. اس کے رسول کے لیے عزت کیوں ہے؟ ویسے تو بڑی سیدھی سی بات ہے، جس کو منصب رسالت سونپا ہے، جس کو مسند نبوت پر بٹھایا ہے، اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو کس کے لیے ہوگی؟ لیکن ایک عام فہم انداز سے یوں سمجھیے کہ جب کسی شخص کو آپ الیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے بار کے کوئی عہدیدار کی بات ہو یا ایم این ایز ایم پی ایز ہمارے جنرل الیکشن کی بات ہو، جب آپ کے کسی کو چن لیا تو ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت بڑھ گئی، اس کا وزن بڑھ گیا، اس کا اختیار بڑھ گیا، اس کی شان بڑھ گئی، اس کی عزت بڑھ گئی. جس کو آپ نے چنا اس کی عزت بڑھ گئی، اس کی شان بڑھ گئی. اور قرآن نے کہا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے رسولوں کو چنا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے. آپ نے اگر کسی ممبر آف پارلیمنٹ کو چنا ہے تو ایک چھوٹی سی وہ جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس سے چنا ہے. تو اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو کسی چھوٹی کانسٹیٹوئنسی سے نہیں چنا بلکہ تمام فرشتوں اور تمام انسانوں میں چنا ہے. جس کو آپ نے چنا اس کی عزت اور شان تو بڑھ گئی، اور جس کو اللہ نے چنا وہ بھی عزت کیسے رہ سکتا ہے؟ تو رسولوں کے لیے عزت ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے عزت ہے، وہ کیوں؟ ویسے تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں تو پہلے باطل خداؤں کی نفی کرتے ہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، اور سچے خدا کا اقرار بعد میں کرتے ہیں، الا اللہ. تو اگر مومن کے لیے عزت نہیں ہوگی تو باطل قوتوں سے، طاغوتی طاقتوں سے وہ پنجہ آزمائی کیوں کرے گا؟ لیکن جو پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر کوئی صاحب اقتدار و اختیار ہو، وہ کسی ایسے شخص کو جس کی ویسے معاشرے میں کوئی اوقات اور حیثیت نہ ہو، کوئی ریڑھی والا ہے، اس کو کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی منسٹر ذرا لفٹ کرانا شروع کر دے، کہیں نظر آئے اس کو خاص طور پہ بلا لے، اس سے گپ شپ کرنا شروع کرے، کہیں جا رہا ہو تو راستے میں گاڑی روک کے اس کو ساتھ بٹھا لے اور لے کے چل پڑے. ایک دفعہ ایسا ہو لوگ اتفاق سمجھے، 2 بار ایسا ہو، 3 بار ایسا ہو لوگ اتفاق سمجھے، لیکن بار بار ایسا ہو تو لوگ کہیں گے بھائی ذرا خیال رکھنا، اب یہ پہلے والا وہ غریب اور بے حیثیت شخص نہیں ہے، اب یہ وہ منسٹر صاحب کی ایم این اے صاحب کی ناک کا بال ہو گیا، اب ذرا اس کی اگاڑی پچھاڑی سے بچ کے رہنا. اگر کوئی صاحب اقتدار و اختیار اگر کسی عام شخص کو ذرا اپنے سے قریب کر لے، اپنا قرب بخش لے، تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے.
اور اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو نبی ہے میرا محبوب، وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے. تو جس سے آقا کریم قریب ہو وہ بے عزت کیسے رہ سکتا ہے؟ تو ہمیں عزت ملی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے صدقے میں ملی. اچھا معاف کیجیے، یہاں پر اس محفل کے اندر یہ سوال و جواب کی گنجائش تو نہیں ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے آپ ماشاءاللہ منطقی ذہن رکھنے والے ہیں، لاجیکل مائنڈیڈ ہیں اور بال کی کھال اتارنے والے ہیں، اس لیے یہاں پر ممکن ہے کہ ایک اعتراض آپ کے ذہن میں آیا ہو، اور اگر آبجیکشن ویلڈ ہو تو اس کا جواب ضرور ملنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ جناب آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی دوسری نہیں پڑھی. یہ تو وہ طریقہ ہے جو حق چھپانے والوں کا ہوتا ہے. دوسری قرآن کی آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ان کی شہرت سے زیادہ ان سے قریب ہیں. تو نبی کریم کے لیے تو فرمایا وہ مومنوں سے قریب ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بارے میں تو یہ نہیں کہا کہ میں صرف مومنوں سے قریب ہوں. اس نے تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ الہ ایک عام ضمیر ارشاد فرمائی. تو اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، وہ کافروں سے بھی قریب ہے، مشرکوں سے، منافقوں سے، منکروں سے، فاسقوں، فاجروں، بدکاروں، سب سے قریب ہے. تو اگر مومنوں کو عزت ملی ہے اس لیے کہ آقا کریم ان سے قریب ہیں، تو پھر ہر ایک کو عزت ملنی چاہیے کہ اللہ ان سے قریب ہے. کہ آپ نے نبی کریم کا مقام اللہ سے بڑھا دیا کہ آقا کریم کے قریب ہونے سے تو عزت مل رہی ہے اور اللہ کے قریب ہونے سے نہیں مل رہی. میں عرض کروں گا کہ اس کا جواب سمجھتے تو آپ کی ہوں گے، شاید متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، لیکن کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں؟ ہر ایک اللہ کا مقرب تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ہمیں قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے فرض کیجئے آپ لاہور میں رہتے ہیں اور آپ مجھے میری صورت سے پہچانتے نہیں، شکل سے جانتے نہیں، میرے حلیے سے واقف نہیں، لیکن آپ کو کسی نے کہا کہ حامی سے ایک شخص ملتان میں رہتا ہے، اگر آپ اسے ایک رکا لکھوا لائیں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ لاہور سے ملتان آنا چاہتے ہیں، کوچ اسٹیشن پہ پہنچے، آپ جناب ایک کوچ میں سوار ہوئے، اتفاق سے میں بھی اسی کوچ سے ملتان آ رہا تھا، اور مزید اتفاق یہ ہوا کہ آپ کو سیٹ ملی میرے ساتھ. اب آپ مجھے شکل سے جانتے نہیں، صورت سے پہچانتے نہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے کے لیے ملتان تشریف لا رہے ہیں، اور کوچ کی سیٹیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جناب جڑے بیٹھے ہیں، کوئی 4-4.5 گھنٹے تو یہ موٹر وے کے باوجود بھی لگتے ہی. آپ یہ 4-4.5 گھنٹے میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، ملتان پہنچے، کوچ اسٹیشن پہ اترے، مجھے تو گھر کا پتا تھا، میں سیدھا چلا گیا، آپ بھی پوچھ سے پوچھاتے پہنچ گئے، گھنٹی بجائی میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان. ہاں جی فرمائیے کیسے زحمت کی؟ آپ نے کہا جی وہ حامی سے قاضی صاحب کو بھیج دیجیے، ان سے کام ہے. میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے مجھ سے؟ آپ نے سرٹیفکیٹ لیا. آپ نے اگر پتا ہوتا تو اتنا سفر کیوں کرتا، اتنا خرچہ کیوں کرتا، اتنا وقت کیوں ضائع کرتا، اتنا تھکتا کیوں؟ میں ایک رکا لینا تھا، وہاں کوچ اسٹیشن پہ کھڑے تھے، وہیں لے لیتا، واپس چلا جاتا، اب تک تو شاید میرا کام بھی ہو چکا ہوتا. آپ 4-4.5 گھنٹے میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، کیا واقعی قریب تھے؟ اگر ہوتے تو رکا لے لیتے، کام کرا لیتے. پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے جب تک معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے. تو اللہ نے گویا ہی فرمایا کہ اے محبوب قریب تو ہر ایک سے ہیں، لیکن ہر ایک کو تو ہمارے قرب کی معرفت نہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے قرب کی معرفت ادا کرتے ہیں نا. وہ معرفت ہوتی ہے تو پھر ہمیں قرب کا احساس ہوتا ہے، پھر اس کا نفع اور فائدہ بھی ہوتا ہے. معاف کیجیے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہم مومنوں کے لیے عزت کی ضمانت اور علامت ہے. ہمیں تو عزت بھی آقا کریم سے قرب کے صدقے میں ملتی ہے. تو آقا کریم کی عزت اور عظمت اور حرمت پر اگر ہم کمپرومائز کریں تو ہم تو کہیں کے نہیں رہتے. اب یہ دنیا کے اندر یہ سازش ہے. دیکھیے ایک واقعہ اگر اچانک ہو تو پھر لوگ ذرا اس کو چونک کر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اگر وہ ریپیٹ ہو، بار بار ہو، تو وہ معمول کا حصہ بن جاتا ہے. قرآن مجید کی بے حرمتی اگر معاذ اللہ کوئی پہلی بار ہو تو ظاہر ہے کہ ساری قوم کھڑی ہو جاتی ہے، دوسری بار ہو، تیسری بار ہو، آہستہ آہستہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں. ہاں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جذبات کا اظہار ہونا چاہیے، اس کے خلاف ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن بار بار ہو تو لوگ روٹین سمجھ لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت کی اور شان میں توہین کو ایک روٹین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب یہ بار بار ایسے ہوتے رہیں گے واقعات تو لوگ جو ہے وہ اس کو اس طرح ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں جی چلیے ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ آپ غور کریں، تاریخ بتا رہی ہے کہ بار بار یہ کوششیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود ہر بار اسی طرح ری ایکشن آتا ہے. یہ مسلمانوں کے جذبات کی بات ہے، یہ ہمارے دین کی اور ہمارے مذہب کی بات ہے.
تو ہم یہ اس پر کمپرومائز کسی صورت میں نہیں کر سکتے. اور یہ چیز جو ہے یہ ویسے دنیا مانتی تو ہے، لیکن چونکہ اس وقت دنیا کی باغ ڈور جن لوگوں کے حالت ہاتھ میں ہے وہ تو خود خدا بنے بیٹھے ہیں نا. تو جب وہ خدائی کی صورت میں ہم پر مسلط ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے لیے کسی قانون کی اور کسی بات کی اور ہمارے جذبات کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں اپنا وجود منوانے کے لیے ہمیں باور کرانا ہے اور پھر عوام کے جذبات کو اپنی جگہ ہے. لیکن بات آ جاتی ہے حکومتوں کی. اب جو بات ہو رہی ہے کہ جی وہ یہاں کا جو ملزم تھا تو اس کو چھڑانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ غیر ملکی طاقتوں کا ہاتھ بھی ہوگا اور ہمارے ماشاءاللہ وہ ان لیبرلز کا ہاتھ بھی ہوگا. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے کیا یہ ڈیفیمیشن کا جو قانون ہے کیا اس سے کنٹراڈکشن نہیں بنتی اس کی؟ پھر جب آپ کو فریڈم ہے تو ٹھیک ہے، جس کی جی چاہے ماں بہن ایک کر دیں، جس کی چاہے پگڑی اچھال دیں اور جس کے چاہے بے عزت کر دیں، لیکن اگر اس کے اندر بھی آپ نے لمٹس رکھی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی حیثیت کے مطابق اس کی عزت کا خیال ہوتا ہوگا نا. یہ قوانین اور ان کی نزاکتوں کو تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. اگر کسی عام شخص کو کسی نے کوئی گالی دی تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن کسی محترم اور معزز شخصیت کو کوئی گالی دے تو وہ اس کے حوالے سے یقیناً اس کے امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہوگا. ان تمام چیزوں کو ہم جانتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں. جہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تعلق ہے، ویسے اب ظاہر ہے مسلمانوں کے سامنے مجھے اس کے لیے دلیلیں دینے کی ضرورت تو نہیں ہے. ہم سب جس چیز کو مانتے ہوں اس کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غلام ہے رسول کے، غلام یہ رسول میں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ زندگی فکر و شاعر غزالی زمان علامہ سید حامد سید سیاست قاسمی. بس اس پس منظر میں صرف ایک ذہن کی تسکین کے لیے ایک دلیل دیتا چلوں. ایک آیہ کریمہ ہے قرآن مجید کی، مشہور ہے، عام طور پر وہ علماء خطبہ اپنی خطابات سے پہلے اپنے خطبے میں ارشاد کرتے ہیں کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب یاد ہے نا وہ وقت جب اللہ نے انبیاء کرام سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، تمہیں حکمت دے دوں، تمہیں منصب رسالت سونپ دوں، تمہیں مقام نبوت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول معظم آئے. یہاں پہ لفظ ثم، پھر وہ رسول معظم آئے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. اچھا یہ تو بہت obvious ہے، بالکل سامنے کی بات ہے. اس میں ذرا ایک نزاکت اور ہے آگے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول معظم آئے جو تصدیق کرے تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے. تمہیں نبوت ملی ہے نا، وہ تصدیق کرے کہ ہاں تم واقعی نبی. تمہیں شریعت ملی ہے، وہ تصدیق کرے کہ احکام شریعت واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھے. وہ تمہارے منصب کی، تمہاری حیثیت کی، تمہاری شریعت کی، تمہارے احکام کی تصدیق کرے تو تم اس کی ضرور مدد کرنا اور تم اس پر ضرور ایمان لانا. اب آپ غور کیجئے، اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کیا. اب میرے آقا کریم کا ایک نام مبشر ہے، بشارت دینے والا، ایک مصدق ہے، تصدیق کرنے والا. یہ بات اب آپ تو بخوبی جانتے ہیں کہ بشارت اس چیز کی دی جاتی ہے جو آنے والی بات ہو، اس کی بشارت ہوگی، اور جو گزر چکا ہو اس کی تصدیق ہو. تصدیق ہوتی ہے گزری ہوئی چیز کی، بشارت ہوتی ہے آنے والی بات کی. یہاں پر رب کائنات نے فرمایا میرا محبوب تصدیق فرمائے گا تمہاری نبوت کی، تمہاری رسالت کی. مصدق فرمایا، مبشر نہیں فرمایا. پتہ یہ یہاں تمام انبیاء موجود ہیں، تمام انبیاء کے سامنے آقا کریم کو مصدق کی حیثیت سے رکھا. یعنی تمام نبی پہلے گزر چکے ہوں گے، آقا کریم کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. اسی لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ کسی ایک نبی کا بھی انکار کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، کیونکہ آقا کریم کی تصدیق کا انکار کرو گے. تو یہ میں نے صرف ایک ذوق کی تسکین کے لیے اور ایمان کی فروغ کے لیے میں نے یہ بات کی ہے. اور ایک بات آخری کر کے میں آپ سے رخصت چاہوں. آپ جانتے ہیں جنگ یمامہ میں جب وہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی، اس کے اندر جتنے لوگ شہید ہوئے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اچھا اس میں حفاظ قرآن کی بہت بڑی تعداد. میں ذرا اس محفل میں ایک ڈیفرنٹ اسپیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. حفاظ قرآن کی بڑی تعداد شہید ہوئی. سیدنا عمر فاروق اس وقت خلیفہ الرسول ہیں، سیدنا صدیق اکبر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فاروق اعظم کہ جی
حافظ اتنی بڑی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم قرآن کے بڑے حصے سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے آپ مہربانی کریں، فوری طور پر حکم دیں کہ یہ قرآن جمع کیا جائے، کتابی صورت میں اس کو اکٹھا کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ عمر میں وہ کام کیسے کروں جو نبی پاک نے نہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن واللہ اس میں خیر ہے۔ یہ تکرار ہوئی سوال جواب کی، بالآخر سیدنا صدیق اکبر کا بھی شرح صدر ہوا، وہ بھی آمادہ ہوئے اور انہوں نے پھر قرآن مجید جمع کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ کوئی کام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو لیکن اگر اس میں خیر کا پہلو ہو تو وہ اختیار کر لینا یہ صدیق اکبر اور عمر فاروق کی سنت ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، obvious ہے، اس کے بارے میں تو کوئی دوسری بات نہیں، لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ واقعہ فرض کیجیے آج ہوتا، عمر فاروق نے آ کر اس طرح کہا ہوتا کہ جناب یہ مہربانی کریے قرآن جمع کرنے کا حکم دے، مجھے اندیشہ ہے کہیں اس طرح حفاظ قرآن کی شہادت سے ہم قرآن کے بڑے حصے سے محروم نہ ہو جائیں، تو یہاں تو مفتیان کرام نے فوراً فتوے دے دیے ہوتے، عمر تم تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس میں اللہ کا وعدہ نہیں سنا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے کہ قرآن نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ کا وعدہ اور وہ قرآن میں موجود ہے، اور تم شبے کا اظہار کر رہے ہو کہ کہیں ہم قرآن کے بڑے حصے سے محروم نہ ہو جائیں، تو تمہیں اللہ کے وعدے پر اعتبار نہیں، تمہیں قرآن پر شک ہے، تو تم کیسی بات کر رہے ہو کہ نہیں جی آپ یہ کریں ورنہ ہم قرآن کے بڑے حصے سے محروم ہو جائیں گے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، تمہارا نکاح بھی ٹوٹ گیا، جا کے تجدید نکاح کرو، کلمہ دوبارہ پڑھو۔ آج کل تو اسی طرح آرگومنٹس دیے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، ہمیں صدیق اکبر اور عمر فاروق نے ہمیں یہ سبق یہ دیا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کا وعدہ خود رب کائنات نے لیا ہو، جس کا وعدہ خود رب کائنات نے لیا ہو، لیکن رب کائنات وہ کام بھی لیتا اپنے بندوں سے ہے، اور جن بندوں کو اس کام کے لیے چنتا ہے وہ ان کا اعزاز ہوتا ہے، وہ ان کا اعزاز ہوتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات آئی، شاید آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہو، وہ بھی کہتا چلوں۔ ایک دفعہ پنجاب یونیورسٹی میں مجھے بلایا گیا تو ایک پروفیسر صاحب ماشاءاللہ وہ بڑے انٹلیکچوئل اور لبرل مائنڈڈ تھے نا، انہوں نے آ کے مختصر سی چند جملوں کی تقریر کی اور کہا کہ جی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو روزی رزق کی فکر کرتے ہیں اور ساری زندگی روزی کمانے میں لگا دیتے ہیں، جبکہ رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے ذمہ لیا ہوگا، لیکن ہم نے تو لوگوں کو فاقوں سے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات ایسی تھی کہ وہاں پر مجمع ہل کے رہ گیا، اور ممکن ہے کہ یہ بات سن کے آپ کے ذہن میں بھی کچھ تھوڑی سی خودبود ہو رہی ہوگی کہ یہ بات تو عجیب سی ہو گئی، رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ لوگ فاقے سے مر بھی جاتے ہیں۔ اب اس کو جسٹیفائی کس طرح کیا جائے؟ اب ویسے میرا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں خامخواہ کوئی مناظرے کی کیفیت لاؤں، لیکن میں نے کہا کہ اگر میں نے اس کا جواب نہ دیا تو نہ جانے کن کا ایمان ڈاما ڈول ہو جائے۔ تو آپ کے سامنے بات کرنا آسان ہوگا کیونکہ آپ بات کی تہ تک آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ بے شک رزق اللہ کے ذمے ہے، مجھے یہ بتائیے ایک شخص فاقے سے مر گیا، ایک بیماری سے مر گیا، ایک کو کسی نے قتل کر دیا، ایک شخص کو روڈ مسائب کا شکار ہو کے مر گیا، جو بھی لوگ مرے ہیں کیا ان کا رزق کبھی دنیا میں باقی تھا تو وہ مرے ہیں، یا جو اللہ نے ان کا رزق رکھا تھا وہ ختم ہوا تب مرے ہیں؟ بھائی موت تو تبھی آئے گی نا، بھائی اللہ نے ان کا ایک رزق کی مقدار معین کی ہے نا، اللہ نے مقرر کیا اس کا اتنا رزق ہے، جتنا رزق اللہ نے اس کا رکھا تھا جب تک وہ تھا دنیا میں وہ زندہ تھا، جب وہ رزق اللہ کا مقرر کردہ وہ ختم ہوا تو وہ مر گیا۔ اب وہ موت آنے کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، وہ فاقے سے بھی مر سکتا ہے، وہ بیماری سے بھی مر سکتا ہے، وہ حادثے کا شکار ہو بھی مر سکتا ہے، بے شک وہ بلین ایئر ہوگا، ٹریلین ایئر ہوگا، لیکن جب اس کا رزق جو اللہ نے رکھا ہے وہ ختم ہوا تبھی مرے گا، اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جناب وہ کس چیز سے مرا ہے؟ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فاقے سے مر گیا تو اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی؟ نہیں، اللہ نے جتنا رزق اس کا رکھا تھا وہ اس نے لے لیا، کنزیوم کر لیا، اب اس کا ظاہر ہے کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ سمجھنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ بہرحال اس فورم سے، ڈسٹرکٹ بار کے فورم سے جب یہ میسج جائے گا کہ ہم شان رسالت اور کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ممبر و محراب پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں، اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا۔
جو یہاں سے پیغام جائے گا تو اس کا امپیکٹ ہوگا۔ میں آپ تمام دوستوں کا دل کی گہرائی سے شکر گزار، رب کائنات اس حاضری کو قبول بھی فرمائے اور اس کے بہترین اثرات و ثمرات ہمیں عطا بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دیکھیے، دین اور مذہب کا اور اللہ رسول کے بارے میں تو نہیں، ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ با خدا ہوشیار دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، یہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے حوالے سے بات ہو تو تم اپنی دیوانگی کا، اپنی اس طرح خام خیالی کا اظہار کر سکتے ہو، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو وہاں پر ذرا الفاظ کو تول کے بولنا، اور وہاں پر تمہیں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے وہ پیرایا اظہار منتخب کرنا کہ جہاں پر تمہیں ندامت ہو اور نہ ہی رب کائنات کا قانون کہیں حرکت میں آئے، لیکن وہ دین و مذہب کے حوالے سے ذرا ہلکا پھلکا مزاح، وہ ہماری شاعرانہ روایات میں بھی شامل ہے۔ بڑا مشہور شعر جو آپ کی نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ اب یہ شعر سن کے ایک عام آدمی یہ نہیں سوچتا کہ معاذ اللہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کی بات کی گئی ہے، لیکن بہرحال اگر اس پر غور کیا جائے تو وہ بات پہلو ادھر جاتا تو ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کے بارے میں بات ہو تو وہاں پر آدمی کسی حد تک معافی کا طلبگار ہو سکتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ جو ہستی ہے، جو رب ہے ہمارا پروردگار ہے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں ہم کوئی اپنا تصوراتی خاکہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے بارے میں اگر کوئی بات اونچی نیچ ہو جائے تو چلیے اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہیں، لیکن ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے دین اور ہمارے مذہب کی بات اگر دیکھیں، جیسے بات ہو رہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی دراصل ایمان ہے اور مذہب ہے۔ اگر ایک غیر مسلم اسلام کے فلسفے سے متاثر ہوتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے اور گریجولی وہ آمادہ ہوتا ہے کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد وہ کھڑا ہو کے پانی پی رہا تھا، کسی نے اس کو ٹوک دیا، بھائی آپ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہو، بیٹھ کے پینا چاہیے۔ جوتا پہن رہا تھا، پہلے اس نے بایاں پاؤں ڈالا، کسی نے ٹوک دیا، بھائی پہلے دایاں پاؤں پہننا چاہیے۔ وہ حیران پریشان، بھائی یہ پانی پی رہا ہوں، حلال چیز پی رہا ہوں، کوئی حرام چیز تو نہیں پی رہا، میں نے اسلام کے فلسفہ حلال و حرام کو قبول کیا، فلسفہ عبادت کو قبول کیا، لیکن اب میں کھڑا ہو کے پیوں یا بیٹھ کے پیوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں پہلے دایاں پاؤں ڈالوں جوتے میں یا بایاں پاؤں ڈالوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر اس کو ہم بتائیں گے کہ بھائی تم نو مسلم ہونا، تمہیں نہیں پتا دراصل اسلام کچھ نہیں ہے، وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے ساتھی میں ڈھل جانے کا نام۔ اگر تمہیں یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئی تو ایک وقت آئے گا کہ تمہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن میں اپنے جہاں ہم دوسروں کے اوپر تنقید کریں، اپنی بھی احتساب اپنا بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہم نعرے بہت لگاتے ہیں، باتیں بہت بناتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ظاہر ہے کہ ہم اس کو ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں اور اس کے بغیر ایمان کا تصور قائم نہیں ہوتا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ تمام محافل منعقد کرنا، یہ جشن میلاد منانا، درود و سلام پڑھنا، یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، لنگر چلانا، جھنڈے لگانا اور جھنڈیاں لہرانا، یہ تمام چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیاں ہیں، لیکن حقیقت نہیں ہے۔ نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، میں نے آپ سے کہا کہ ذرا میرا ڈرائیور کھڑا ہوگا، اس کو بلا لائیے۔ آپ نے کہا جی کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا کہ بھائی وہ اس نے بڑا سا پگڑ باندھا ہوگا، کالا کوٹ پہنا ہوگا، اس کو بڑا شوق ہے مونچھیں رکھنے کا، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوں گی، گاڑی کے پاس کھڑا ہوگا، اس کو بلا رہی ہے۔ آپ گئے ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، بندہ ایسا ملا نہیں، مجھے آپ نے کہا جی ڈرائیور تو نہیں ہے۔ میں حیران پریشان، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا اچھا میں خود دیکھتا ہوں۔ میں نے جا کے دیکھا وہ ڈرائیور گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا، میں بلا لایا۔ چکر یہ چل گیا تھا کہ اس کو کہیں گرمی لگ رہی تھی، پگڑ اور کوٹ اتار کے اس نے گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ یہاں پہ کوئی اس نے کوئی الٹی سیدھی ایسی چیز کھا لی کہ کوئی شدید قسم کی اس کو الرجی ہو گئی، اپنے دل پہ پتھر کی سیل رکھ کر اسے مجبوراً مونچھوں کی قربانی دینی پڑ گئی، مونچھیں صاف کرا دی۔ اب آپ پگڑ کوٹ اور مونچھیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو آپ کو ملی نہیں۔ میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں اس کو بلا لایا۔ آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا۔
نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. یہ جلسے جلوس، یہ بیانات، یہ نعرے، یہ لنگر، یہ تمام چیزیں یہ سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، لیکن حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دراصل وہ جذبہ اور احساس ہے جو اپنے محبوب کو پانے کے لیے اور اس کی رضا جوئی کے لیے آدمی کو ہر ایثار اور قربانی کے لیے تیار کرتا ہے. اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر وہ صرف نعرے ہیں، صرف باتیں ہیں اور صرف نشانیاں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو یہ تو دھوکہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو ہمارے آج کل تو کم سنی کی شادی پر پابندیاں ہیں، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو اس وقت کوئی ایسا قانون نہیں تھا، تو ہمیں اپنے ایک میٹرک کے دیہاتی کلاس فیلو کی شادی کا کارڈ ملا. ہم پہلے تو حیران ہوئے کہ ابھی سے شادی ہو رہی ہے. پھر سوچا کہ دیہات کی شادی ہے، ذرا جائیں گے، ایڈونچر ہوگا، دیکھیں گے، مزہ آئے گا. ہم چلے گئے تو ہم دوستوں میں ایک لڑکا تھا، وہ بڑا حرکتی تھا، ذرا شرارتیں اس کے مزاج میں تھی. تو اس نے ایک شرارت کا پلان کیا اور اس کے لیے جو چیز اس کو چاہیے تھی وہ ساتھ لی. وہاں پر پہنچے تو اس نے دولہا کے والدین سے مل کر ایک پلان سیٹ کر لیا. جب وہ دلہن بیاہ کے آئی تو اس پلان کے تحت دلہن کو تو کہیں اور بٹھا دیا.